قسط ہے 15 اور تحریر نور آصف رمز عشق۔ ماما میں آپ لوگوں کے ساتھ حویلی نہیں جاؤں گی، ابرش نے دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ ابرش بابا نے ساری فیملی کو حویلی بلایا ہے، تمہارا خاص طور پر کہا ہے۔ تمہارے بغیر میں حویلی کیسے جا سکتی ہوں؟ سہیل نے رسانیے سے کہتے ابرش کو دیکھا۔ اما یہی تو کہہ رہی ہیں، ایسا بھی کیا ہو گیا جو داجی نے آپ کو حکم دے دیا کہ ہم حویلی آ جائیں اور آپ نے بھی بنا پوچھے حامی بھر لی۔ ابرش بری طرح جھنجھلائی تھی۔ سمیع اللہ خان نے زہلے کو فون پر پوری فیملی کے ساتھ حویلی آنے کا حکم دیا تھا۔ زہلے ان کے ایک حکم پر حویلی جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ انہوں نے زہلے کو ابھی ابرش اور زران کے نکاح کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس زہلے سے آمنے سامنے بات کرنا چاہتے تھے، بلکہ اپنا فیصلہ سنانا چاہتے تھے۔ انہیں پورا یقین تھا زہلے کو ان کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حویلی والوں نے ابرش اور زران کے نکاح کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں۔ ساحل عنایا کسی کو حویلی جانے پر اعتراض نہیں تھا، وہ سب بہت خوش تھے بشمول زہل خاتون کے۔ ابرش سمیع اللہ کا سب کو حویلی بلانے کا مقصد کسی حد تک سمجھ چکی تھی۔ زران نے اس دن صاف لفظوں میں اس سے نکاح کرنے کی دھمکی دی تھی۔ وہ کسی صورت حویلی نہیں جانا چاہتی تھی، وہ کبھی زران خانزادہ کی قید میں اس کی ملکیت بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ گئی تھی نکاح کے بعد زران اس پر اپنا مکمل حق جتائے گا جو اسے گوارا نہیں تھا۔ ابرش وہ میرے بابا ہیں، وہ مجھے حویلی بلا رہے ہیں، میں اس بات پر بحث کروں کہ وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ جو بھی وجہ ہے وہ حویلی جا کر پتہ چل جائے گی، تم بحث مت کرو، جاؤ تیار ہو جاؤ، زران ہمیں لینے آتا ہی ہوگا۔ زہلے کے منہ سے زران کا نام سنتے ابرش کا پارا ہائی ہوا تھا۔ ماما میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں حویلی نہیں جاؤں گی، کسی قیمت پر نہیں جاؤں گی۔ میں نے حویلی سے آتے ہوئے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اب اپنی زندگی میں اس حویلی اور وہاں کے مکینوں کی شکل نہیں دیکھوں گی جس میں سر فہرست اور زاران خانزادہ کا نام ہے۔ ابرش اونچی آواز میں بولی۔ ابرش تمہیں مسئلہ کیا ہے حویلی کے لوگوں سے؟ سب اتنے اچھے ہیں، اتنا خیال رکھا ہمارا سب نے ادھر۔ سہلے کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات لہرائے تھے۔ مسئلہ مجھے حویلی کے مکینوں سے نہیں بلکہ آپ کے سوکال بتیجے زران خانزادہ سے ہیں، جو ایک نمبر کا مغرور خود پسند انسان ہے۔ جو میں نے ریسرچ کی تھی خانزادہ فیملی کے بارے میں، وہ اس پر پورا اترتا ہے۔ عورت کو اپنی جاگیر سمجھنے والا لڑی گنوار۔ ابرش نے غصے سے ایک ایک بات چباتے ہوئے سامنے نگاہ کی تو اس کی سانسیں سینے میں اٹکے تھیں۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تو زران خانزادہ کھڑا تھا، اسکائی بلو شلوار قمیض پر آف وائٹ شال کندھوں پر ڈالے، بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سفید رنگت میں سرخی نمایاں تھی جس کا صاف مطلب ظاہر تھا وہ اس کی آج پھر ساری باتیں سن چکا ہے۔ ابرش کا دل پہلو میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ ابرش اس کے سنجیدہ چہرے پر تنے ہوئے نقوش دیکھ کر اپنا رخ پلٹ گئی تھی۔ زہلے شرمندہ سی ہوتی صوفے سے کھڑی ہوئی۔ زران بیٹا آؤ، رکیوں گے؟ زہلے نے شرمندگی سے کہتے ہوئے ابرش کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جو اب سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی اپنے ہونٹ بری طرح کاٹ رہی تھی۔ پھپھو گاڑی تیار ہے، باہر ڈرائیور آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہے، زران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ بیٹا میں آہل اور عنایا کو بلاتی ہوں، وہ بالکل تیار ہیں۔ ابرش ہمارے ساتھ نہیں جائے گی اور نہ میں چاہتی ہوں ابرش حویلی جائے۔ زہلے نے ابرش کو گھورتے ہوئے غصے سے اپنا فیصلہ سنایا، جس نے انہیں شرمندہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ابرش کیوں نہیں جائے گی؟ ابرش کا جانا بہت ضروری ہے، داجی نے خاص طور پر آپ کو ابرش کو ساتھ لے کر آنے کو کہا ہے۔ فرحان نے ابرش کی جھکی نظروں کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، بابا نے کہا ہے مگر مجھے لگتا ہے یہ حویلی کے مکین اور خاص طور پر بابا کی محبت کے قابل نہیں ہے، اس لیے میں خود چاہتی ہوں یہ ہمارے ساتھ نہ ہی جائے تو بہتر ہے، میرے لیے میرے دو ہی بچے کافی ہیں۔ زہلے نے غصے سے ابرش کو اچھی خاصی سنائی تھی۔ زران خانزادہ کا ضرورت سے زیادہ سنجیدہ چہرہ دیکھ کر زہلے کو اندازہ ہوا تھا اسے ابرش کی باتیں کافی بری لگی ہیں۔
اس لیے انہوں نے زران کا لحاظ کیے بغیر ابرش کو اچھی خاصی سنا ڈالی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں حویلی کے مکینوں کے تو کیا کسی کی محبت کے قابل نہیں ہوں، اس لیے میں مر کر بھی حویلی نہیں جاؤں گی اب کبھی۔ ابرش اپنی بات مکمل کرتے زران کو ایک نظر دیکھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پھپھو آپ لوگ گاڑی میں بیٹھے، میں ابرش کو لے آؤں گا۔ زران نے زہلے کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ زران وہ بہت ضدی ہے، وہ نہیں آئے گی، مجھے لگتا ہے اسے یہاں ہی رہنے دیتے ہیں، وہ اپنی تایا کی فیملی کے گھر رہ لے گی، جب تک ہم حویلی سے واپس نہیں جاتے وہ وہاں پر رہ لے گی۔ زہلے کے الفاظ سنتے زران کے ماتھے کے بل گھیرے ہوئے تھے۔ پھپھو آپ لوگ گاڑی میں بیٹھے، میں ابرش کو لے آؤں گا، اب وہ میری ذمہ داری ہے، زران نے دو ٹوک انداز میں کہا تو زہلے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ ابرش کی ضدی طبیعت سے واقف تھی۔ زران کا مزاج بھی سنجیدہ اور بارو تھا، وہ خود چاہتی تھی ابرش ان کے ساتھ حویلی جائے، اسے ادھر چھوڑ کر جانا ان کا دل نہیں مان رہا تھا۔ زران پر انہیں پورا بھروسہ تھا کہ وہ ابرش کو لے آئے گا، اس لیے وہ خاموشی سے آہل اور انایا کو بلانے ان کے کمروں کی طرف چل پڑی۔ ابرش اپنے کمرے میں بیڈ پر اوندے منہ تکیے پر لیٹی رو رہی تھی۔ زہلے نے اسے زران کے سامنے بنا لحاظ کیے ڈانٹ دیا تھا، جو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، کسی قیمت بھی پر بھی حویلی نہیں جانا چاہتی تھی۔ زران اسے حویلی کیوں لے کر جانا چاہتا تو سمجھ گئی تھی، مگر زہلے اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ابرش کی آنسوں میں مزید روانگی آئی تھی۔ جائے ماما یہاں سے، آپ کو مجھ سے زیادہ اپنا وہ بھتیجا پیارا ہو گیا، آپ کو اس کی اصلیت نہیں پتا، آپ کے سامنے وہ بہت مہذب بنا پھرتا ہے، مگر مجھے جن نظروں سے گھورتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ مجھے وہ اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تاکہ دن رات پورے حق سے مجھے گھور سکے، مجھ پر اپنا حق جتا سکے۔ اس کا محبت کا اظہار ایسے تھا جیسے کوئی جج کسی بے گناہ ملزم کو عمر قید کی سزا سنا رہا ہو۔ اگر اظہار ایسا تھا تو محبت کیسی ہوگی؟ میں مر کر بھی کبھی اس کی نہیں ہوں گی، کہتے اپنے مہذب بابا جان سے میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی۔ اب رشتکی میں منہ دیتے روتے ہوئے چلائی، صرف گھورنے کے لیے تمہیں اپنی بیوی نہیں بنانا چاہتا، تمہارے ساتھ بہت کچھ کرنے کے لیے تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ میری محبت واقعی میں تمہاری نازک جان برداشت نہیں کر پائے گی۔ عمر قید تو تمہیں ہو چکی، اب ساری عمر تمہیں اس اجڑ گنوار خانزادہ کی پناہوں میں گزارنی پڑے گی، صرف اس کی بن کر، مکمل طور پر سر سے لے کر پاؤں تک صرف زران خانزادہ کی ہو کر۔ کمرے میں زران کی بھاری آواز گونجی تھی، ابرش کی دل کی دھڑکنیں ساکت ہوئی تھیں۔ ابرش نے بے یقینی سے مڑتے ہوئے دیکھا، اپنے سامنے زران خانزادہ کو دیکھ کر ابرش کا رنگ خوف سے سفید پڑا تھا۔ وہ جلدی سے سیدھے ہوتے زران کو اپنے کمرے میں دیکھ کر بیڈ کراؤن کے ساتھ جا لگے۔ وہ اس کے کمرے کے وسط میں کھڑا اپنی براؤن آنکھوں سے اسے گہری گہری نظروں سے پورے حق سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ سچ میں اس کی ہو۔ ابرش کو اس کی ایکس رے کرتی نگاہوں سے جھرجھری محسوس ہوئی تھی۔ ابرش کو اپنا حلیہ دیکھ کر شرم کے ساتھ خفت کا بھی احساس ہوا تھا۔ وہ آف وائٹ کلر کے نفیس سے سمپل سے فراک میں ملبوس تھی جو تھوڑا باریک تھا، وہ اس وقت بغیر دوپٹے کے تھی۔ ابرش نے اپنے ارد گرد دوپٹہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر نتیجہ ندال، اس فراک کے ساتھ دوپٹہ تھا ہی نہیں، نہ ہی آج سارا دن اس نے دوپٹہ لیا تھا۔ یہ تو زران کو دیکھ کر اسے دوپٹے کا خیال آیا۔ زران کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ابرش بیڈ کی دوسری سائڈ سے اترتے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ ارادہ واش روم میں بند ہو کر اس خانزادہ سے اپنی جان بچانے کا تھا جس کے بارے میں وہ صبح سے جتنی گوہر افشانیاں کر چکی تھی۔ وہ اپنے بارے میں اس کے ندارد خیالات سن بھی چکا تھا، اب یقیناً وہ بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا، آخر منتقم مزاج بنتا تھا۔ ابرش کو اس کے ساتھ پہلی ملاقات یاد آئی تھی۔ اس نے اپنی باتوں اور اپنی بے باک نگاہوں سے اس کا پور پور سلگایا تھا۔ زران اس کا ارادہ بھانپ کر جلدی سے ابرش کی طرف بڑھا، اسے کلائی سے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ ابرش کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی تھی، اپنے چہرے پر زران خانزادہ کی تپش زدہ سانسیں محسوس کر کے اپنی آنکھیں بھی میچ لی تھی۔
اس کی آواز پر، اس کی ادا پر زران خانزادہ کا دل ایک پل کے لیے ساکت ہوا تھا۔ میں اس کی ادا پر گھائل ہوتے اس کا دل پہلے سے بھی زیادہ اس خوبصورت حسینہ کا اسیر ہوا۔ زران اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جمائے، مسکراتی نگاہوں سے اس کے ایک ایک نقش کو دیوانہ وار دیکھے گیا۔ نظر اس کے اسٹرابری رس بھرے ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ بے اختیاری میں اس کے قریب ہوا، اپنے لب بہت نرمی سے اس کے لبوں پر رکھے۔ ابرش جس نے اپنی آنکھیں میچے ہوئی تھیں، زران کی حرکت پر اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اس کی حرکت اور اس کی اتنی نزدیکی پر چہرہ لہو چھلکانے لگا تھا۔ زران ہی پہلا مرد تھا جو ہمیشہ اس کے اتنے قریب آ جاتا تھا۔ اب اس کی یہ حرکت ابرش کی پیشانی غرق آلود ہوئی تھی، دل کی دھڑکنیں سرپٹ توڑی تھی۔ زران کے بدن سے اٹھتی اسٹرانگ مردانہ خوشبو سے ابرش کے حواس معطل ہوئے تھے۔ کیا بےہودگی ہے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ ابرش غصے سے پھولتی سانسوں کے درمیان بولی۔ زران کی حرکت اسے سرتا پیر سے لگا گئی تھی، سانس تھوکنے کی مانند چلنے لگا تھا۔ تمہیں چھونے کا حق مجھے تو ہی ہے جانے من، یہ بےہودگی نہیں، محبت ہے میری۔ اب پتہ چلا میری محبت کیسے ہوگی، تم تو اتنی سی گستاخی سے سرخ گلاب کی کلی بن گئی ہو۔ میری محبت، میری شدتیں کیسے سہوں گی؟ زران اس کے قریب ہوتا اس کے کان میں جھکتے بھاری مگر سرگوشی نما آواز میں بولا۔ زران پیچھے ہو کر مجھ سے بات کریں، آپ کا مجھ پر ایسا کوئی حق نہیں جو آپ میرے قریب آئیں، مجھے بالکل پسند نہیں آپ کا قریب آنا۔ ابرش نے زران کو خود سے دور دھکیلتے کپ کپاتے لبوں سے کہا۔ اس کی سحر انگیز پرسنالٹی کا جمود ہمیشہ کی طرح اس پر چھانے لگا تھا۔ اس لیے تو تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں تاکہ پورے حق سے تمہیں چھو سکوں، تمہیں پیار کر سکوں۔ زران کا لہجہ گمبھیر ہوا تھا۔ زران کی بھاپ چھوڑتی سانسیں اور آنچ دیتا لہجہ محسوس کرتے ابرش کے رہے سہے اور سان بھی خطا ہوئے تھے۔ مجھے حویلی لے جا کر زبردستی نکاح کریں گے مجھ سے، اس طرح اپنا بنائیں گے؟ ابرش نے تلخی سے کہتے زران کی بے انتہا نزدیکی پر بھیگی شکواں کناہ نگاہوں سے دیکھا جو بنا کسی رشتے کے اس کے اتنا نزدیک تھا کہ اس کی گرم سانسیں اب اس کی گردن پر بکھر رہی تھیں۔ ابرش کا پورا بدن کپ کپانا شروع ہوا تھا، جسے محسوس کرتے وہ مسکراتے ہوئے سے دور ہوا۔ ابرش، میں نے تمہیں دل کھول کر اپنی تمام فیلنگز بتا دی تھی، تم سمجھنا ہی چاہ رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے جلد از جلد تم اپنی ملکیت میں، اپنے گھر، اپنے کمرے میں چاہیے ہو، زران نے تو ٹوک انداز میں کہتے اسے آنکھ وینکی۔ ویسے اگر تم مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تو میرے نزدیک آنے پر تمہارا دل دھڑک دھڑک کر باہر آنے کو کیوں بےتاب ہوتا ہے، اور یہ ماتھے پر ننھی ننھی شبنم کیوں چمک رہی ہے؟ بتاؤ مجھے ذرا، میرے نزدیک آنے پر ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے تمہاری؟ لرزتا بدن اور لہو چھلکاتا چہرہ دیکھ کر اسے سوالیہ نگاہوں سے آبرو چکائے دیکھتے ہوئے گہری مسکراہٹ سے پوچھا، کیونکہ آپ ہی وہ بے شرم انسان ہے جو میرے اتنے قریب آنے کی جرت کر سکتا ہے۔ آپ سے پہلے کبھی کوئی میرے اتنے نزدیک نہیں آیا، نہ کبھی کوئی اب آ سکتا ہے، کیونکہ تم صرف زران خانزادہ کے ہو اور مرتے دم تک صرف اس کی ہی رہو گی۔ زران ابرش کی بات کاٹتے بے حد سرد آواز میں بولا تو ابرش کا رگوں میں دوڑتا خون ساکت ہوا تھا۔ اس کی باتیں، اس کا محبت کرنے کا انداز، اس کی آنکھوں میں ٹھہری جنونی، تو سچ میں ابرش کو اس کی محبت عمر قید محسوس ہوئی تھی۔ زران، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں کبھی آپ سے نکاح کروں گی، ابرش نے بھی جواباً غصے سے بولتے تو ٹوک لہجہ اختیار کرتے زران کو اس کی حد میں رکھنا چاہا۔ ابرش، تم نے میرے بارے میں بہت سے اندازے لگائے ہیں، مگر ایک اندازہ نہیں لگا پائی۔ جو چیز ایک بار زران خانزادہ کی ہو جاتی ہے وہ صرف زران خانزادہ کی رہتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ تم تو میری محبت ہو، تم سے دستبرداری میں اب مر کر بھی نہ کروں، تمہارا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا، تمہیں میرا ہی بننا ہے۔ اب چاہے تم خوشی خوشی مجھے قبول کرو یا پھر رو کر، رہو گی تم صرف زران خانزادہ کی ہی۔ زران ابرش سے دور ہوتے سرخ چہرے کے ساتھ اپنی شال گلے میں جھٹک گیا تھا۔
اس کا بار بار ٹھکرانا اس کے دل کے ٹکڑے کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر دیکھتی ہوں آپ مجھ سے نکاح کیسے کرتے ہیں، مجھے حویلی لے کر کیسے جاتے ہیں۔ اب رشی سرخ چہرے کے ساتھ بولتی وہاں سے جانے لگی تو زران خان زادہ کی آواز پر رکی تھی۔ حویلی تو تم جاؤ ہی کہیں، کل ہی میرے نام بھی ہو جاؤ گے، دیکھتی جاؤ اب تم۔ زران کی بات سنتے اس نے پلٹ کر زران کو دیکھا۔ جو دھمکیاں آپ مجھے دے رہے ہیں میں ابھی جا کر ماما کو بتاتی ہوں آپ کے کیا ارادے ہیں۔ ابرش کی دھمکی پر زران کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھری تھی۔ مائی ڈیئر فیوچر وائف، پھپھو تو اب تک اسلام آباد کراس بھی کر چکی ہوں گی۔ زران نے گہرا مسکراتے ہوئے کہا تو ابرش پہ یقین ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں ماما، مجھے یہاں چھوڑ کر بھی چلی گئی؟ ابرش روحان سے ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ وہ مسٹر خان زادہ کے ساتھ اس گھر میں اکیلی ہے۔ اس کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ ابری زران کو ایک نظر دیکھتے جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے ایک کمرہ اس انسان کے ساتھ عقوبت خانہ تھا جس میں اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ زران نے اسے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر لب پیچھے پوچھا۔ زران کے لہو میں مارے اشتعال کے ابال اٹھے تھے۔ اس لڑکی کا تو مزاج ہی نہیں ملتا تھا۔ اس کے آگے جھک کیا تھا، پتہ نہیں وہ کیا چاہتی تھی۔ ابرش اس کا سوال اگنور کرتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زران ابرش کے ایٹیٹیوڈ پر اپنے جبڑے بھینچ کر رہ گیا تھا۔ ابرش داخلی دروازہ عبور کرنے ہی لگی تھی جب اس کی کلائی کو مضبوط گرفت نے جا رہی ہوں؟ زران خانزادہ نے اس بار کافی سکون اور تحمل سے پوچھا۔ غصہ تو شدید تھا مگر ابرش کا حسین چہرہ دیکھ کر غصہ لمحوں میں اتر جاتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا ایک دفعہ یہ لڑکی اس کی زندگی میں اس کی بن کر آ گئی تو شاید غصہ کرنا تو دور کی بات، اس کی قربت میں ساری دنیا بھول سکتا تھا۔ اتنی بری طرح سے اس کے دل کی مسند پر برجمان ہوئی تھی۔ اس بات کا ابرش کو بھی اندازہ نہیں تھا یہ مغرور شہزادہ کبھی کسی کے آگے پیچھے ایسے نہیں پھرتا تھا، نہ ہی کسی کے اتنے نخرے برداشت کر سکتا تھا۔ سمجھتی تو اس کی محبت کو کبھی عمر قید نہ کہتی، وہ تو بیچارہ خود اس کی محبت اس کے حصار میں بری طرح قید ہو چکا تھا۔ میں آپ کو بتانے کی پابند تو نہیں ہوں مگر پھر بھی آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اپنی حیثیت اچھی طرح میری زندگی میں واضح ہو جائے۔ آپ کے ساتھ اس گھر میں مزید تنہا نہیں ٹھہر سکتی کیونکہ مجھے آپ پر ذرا برابر بھروسہ نہیں، اس لیے میں اپنی تایا کے گھر جا رہی ہوں۔ جب تک ماما واپس نہیں آ جاتی میں وہیں پر رکوں گی۔ ابرش نے اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، اس زعیم پر بھروسہ ہے۔ تم میرے ساتھ اس گھر میں تنہا نہیں رک سکتی مگر اپنے تایا کے گھر رکو گے۔ اس حیثیت سے رکو گے، زعیم تمہارے لیے غیر محرم ہے، اس کی وہاں ہوتے کیسے وہاں رک سکتی ہوں؟ زران آنچ دیتے سلکتے لہجے میں بولا۔ یہ تو طے تھا۔ اس مقابل کا چہرہ دیکھ کر غصہ جتنی جلدی اترتا تھا اتنی ہی جلدی مقابل کی باتوں پر پہلے سے زیادہ قوت سے غصہ اود کر آتا تھا۔ ہاں مجھے زعیم پر مکمل بھروسہ ہے، جہاں تک غیر محرم کی بات ہے میرے لیے آپ بھی غیر محرم ہیں۔ یہ بات ماما کو مجھے آپ کے ساتھ یہاں تنہا چھوڑ کر جانے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی مگر انہیں تو آپ لوگوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ابرش کی بات پر وہ پھر سے لب بھینچ گیا تھا۔ ابرش ان قریب تم میری محرم کا درجہ پا لوگی، اس لیے بات کرتے ہوئے لفظوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا، ایک لفظ اور زعیم کی وکالت کے لیے لبوں سے مت نکالنا۔ ہمارے لبوں سے کسی کی حمایت میں ایک لفظ نہیں سننا۔ زران انگش شہادت کی انگلی اٹھائی اسے وارن کر گیا اور اس زران کے سنجیدہ چہرے کو ایک نظر دیکھتے دروازے کی جانب بڑھی۔ زران کا اشتعال کے مارے رنگ سرخ پڑا تھا۔ ابرش کی کلائی کی پکڑ کر اسے دروازے کے ساتھ لگا گیا تھا۔ جانتی ہی کیا ہو تم زعیم کے بارے میں؟ ہاں جو تمہیں اسے مجھ سے زیادہ بھروسے کے قابل گردان رہی ہو۔ زران اس پر جھکے سرد انداز میں دھاڑا۔ ابرش اس کی دھاڑ پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھی۔ وہ ایک خود غرض انسان ہے جو بزنس دنیا کی کامیابی کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہے، کسی کے بھی تلوے چاٹ سکتا ہے، ضرورت پڑنے پر وہ اپنے رشتوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ زران کی بات پر ابرش نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔
ऐसे मत देखो अब्रिश, उसने तुम्हें अपने साथ लाने का मकसद सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती को कैश करवा कर ये प्रोजेक्ट हासिल करना चाहता था। ज़रान, आपका दिमाग ख़राब हो चुका है। आप सिर्फ ज़हीम को मेरी नज़रों में गिराने के लिए इतनी घटिया बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सब आपको कहते हुए। अब्रिश ज़रान की बात काटते हुए नागवारी से चिल्लाई। अब्रिश, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तुम ज़हीम से पूछ लो। पिछले साल वो एक लड़की को अपनी मंगेतर के नाम से इंट्रोड्यूस करवा कर हर पार्टी में लाता था। उसने उसके दम पर कितने ही प्रोजेक्ट हासिल किए थे और तुम्हारे पापा की कितनी ही जायदाद है जो उसने तुम लोगों से छुपाई। तुम लोगों को सिर्फ एक घर दिया है और ऑफिस में भी तुम्हारे पापा के शेयर्स चंद परसेंट जाहिर किए हैं। चुप जरान ने चुपते लहजे में सईम की हकीकत जाहिर की। जरान, मुझे पता है उसकी एंगेजमेंट टूट गई थी। मुझे सईम ने ये बात बताई है। रही बात जायदाद की, इन लोगों ने जितनी भी जायदाद हमें दी वो इनका एहसान है। अगर वो ये भी ना देते तो हम क्या कर लेते। मुझे आपकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए अब रास्ता छोड़े मुझे, अब्रिश ने सख्ती से कहा। तो जरान कुछ पल लहू छिलकाती आंखों से उसे देखता रहा। ने गुस्से से अपनी आईब्रो अंगूठी से मसलते हुए अपने अंदर उठते हुए इस तरह पर काबू पाया। उसने शायद ही इतनी डटाई किसी औरत की देखी हो। बर्दाश्त करना तो दूर की बात थी, वो निकाह के बाद अब्रिश की तमाम कसवल निकाल लेने का इरादा रखता था, जो इसकी किसी भी बात को सुनने और समझने को तैयार ही न थी। तुम जाओगी मगर सिर्फ मेरे साथ हवेली, ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें तुम्हारे ताया के घर जाने दूंगा। जरा अनसर लहजे में बोलते उससे दूर हुआ। हाँ, कैसे जाऊंगी मैं आपके साथ, कैसे रोकेंगे आप मुझे। अब्रिश ने तंजिया निगाहों से चैलेंजिंग अंदाज में जरान को देखते हुए अपने सीने पर हाथ बांधे। जरान ने उसके अंदाज पर अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। जाने मन तुम एक खानजादा को बहुत हल्के में ले रही हो, कोई बात नहीं। एक दफ़ा मेरे निकाह में आ जाओ, फिर तुम्हारे लबों से अपने हर हुक्म पर जी कैसे निकलवाता हूँ। बस देखते जाना, फिर ऐसे चैलेंजिंग अंदाज में ऐसे लुक्स देते हुए 100 बार सोचोगी। मेरी हर नाफरमानी पर बड़ी गंभीर और बेबाक सज़ा तुम्हें मिलेगी। जरान अब्रिश के कान के करीब झुकते मुस्कुराते हुए गंभीर लहजे में सोमानी अंदाज में बोला, कैसी सज़ाएं। अब्रिश ने नासमझी से जरान को देखा, जिसकी लबों पर मानी खेज मुस्कुराहट रक्सा थी। इससे पहले वो कुछ समझती, वो इसे बाजू से जकड़े बाहर की तरफ बढ़ा। जरान ये क्या कर रही है, छोड़े मुझे। अब्रिश गुस्से सुर्ख चेहरे के साथ चलाई। जरान सुनी अनसुनी करता आगे बढ़ा था। अब्रिश इसके साथ घिसटती हुई जा रही थी। गेट के पास रुक कर जरान ने एक नज़र उसे देखा था। दूसरे पल अपनी शॉल उतार कर अब्रिश को अच्छी तरह उड़ाई और उसे लिए बाहर की जानी पड़ा। जरान, अब्रिश अपनी कलाई छुड़वाती हलक के बल चीखी थी। जरान ने उसकी चिल्लाने पर सर्द नज़रों से उसे घूर कर देखा। आवाज़ मत निकालना अब्रिश, वरना आज की रात हवेली तो नहीं पहुंच पाओगी, मगर कब्रिस्तान ज़रूर पहुंच जाओगी। जरान की धमकी पर अब्रिश ने बेयकीनी से जरान को देखा, जो बिल्कुल संजीदा था। जरान उसकी बेयकीन नज़रों की परवाह किए बगैर अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर धकेला था और वो जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। रक्षा, इतना टाइम हो गया, आज मर्दान खाने में चाय क्यों नहीं भिजवाया अभी तक। अमीना खानम ने गुस्से से ऊंची आवाज़ में दरक्षा को पुकारा था। खानम भी चाय कहाँ से बनेगा, सारा दूध ज़ाया हो गया है। दरक्षा ने मीना खानम के पास आते हुए जवाब दिया, जो इस वक्त जनान खाना के लाउंज में बैठी हुई थी। दूध ज़ाया हो गया, 10 किलो दूध मंगवाया था, जिसमें रात के लिए खीर भी बनना था। दरक्षा की बात पर हैरत ज़दा होते रोजीना खानम ने जवाब दिया था, हमने इतनी मेहनत से 10 किलो दूध उबाल के रखा था। हूर भाभी किचन में आया तो हमने उसे 10 लोगों के चाय बनाने को कहा। हूर भाभी ने 10 किलो दूध वाले पतीले में पूरा चाय का पत्ती का डब्बा डाल दिया। अब बताओ हम चाय कहाँ से बनाएं। 10 किलो दूध में पूरा किलो चाय का पत्ती डाल दिया। अब इस चाय को पकाते पकाते हमको रात ही हो जाना है, दरक्षा ने मुंह बगाड़ते हुए कहा। हूर के किचन में आने से उसका बहुत काम बढ़ गया था, इसलिए वो अच्छी खासी तपी हुई थी। हूर भाभी को तो कुछ भी नहीं आता, चाय कैसे बनती है, प्याज कैसे काटते हैं। प्याज का छिलका उतारे बगैर वो प्याज काट रहा था, फिर अपनी उंगली भी काट डाला। हम किचन का काम कर लेगा, हूर भाभी को रहने दो, हमें उसका ज़रूरत नहीं है, दरक्षा ने मुंह बनाते हुए कहा।
اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ کچن میں، ہم دودھ کا انتظام کرواتا ہے، امینہ خانم نے درخشا کو سنجیدگی سے جواب دیا۔ درخشا منہ بناتے ہوئے چلی گئی تھی۔ یہ لڑکی کیا پاگل ہے جسے اتنا نہیں پتا 10 آدمی کا چائے بنانے کے لیے کتنا دودھ استعمال ہوتا ہے؟ چلو مان لیتا ہے بھابھی اس کو نہیں پتا ہوگا، مگر اتنا بڑا پتیلا تو نظر آیا ہوگا نا، اس میں کلو پتی ڈال دیا۔ ہم کہہ رہے بھابھی یہ لڑکی ضرورت سے زیادہ معصوم یا پھر ضرورت سے زیادہ ہوشیار ہے۔ روزینہ خانم نے ناگواری سے کہا، اس میں ہوشیار ہونے کی بات کہاں سے آ گیا؟ وہ بچی کالج میں پڑھتا تھا، اسے نہیں پتا ہوگا، سیکھ جائے گا آہستہ آہستہ، امینہ خانم نے آہستگی سے کہا۔ کالج میں تو ہمارا بچیاں بھی پڑھتا ہے، بہار عبیر کو برچی خانہ کا ہر کام آتا ہے۔ ادھر کتنا ملازمائیں ہیں مگر ہمارا بچہ ہر کام کرنا جانتا ہے۔ وہ لڑکی کہتا ہے اس کا باپ بہت غریب تھا، وہ بہت غریب ہے، اس کا کوئی نہیں۔ ایسی لڑکی کو تو زمانے کی ٹھوکریں ہی سب کچھ سکھا دیتا ہے، اسے تو ہر کام آنا چاہیے تھا۔ گل سے جان چھوٹا تو اس حسین بلا میں ہمارا بچہ رحام کی جان پھنس گیا۔ ہم کو تو رحام پر بہت ترس آتا ہے، بیچارہ پریزے کو کتنا یاد کرتا ہے۔ ابھی صبح بھی وہ فون پر کسی کو پریزے کا پتہ لگانے کو کہہ رہا تھا۔ سنا ہے پری گل اور پریزے برکت خان کی حویلی میں نہیں ہے۔ روزینہ خانم کی بات پر امینہ خانم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ارے بھابھی آپ کیوں روتا ہے؟ رحام پریزے کا پتہ لگا لے گا، روزینہ خانم نے امینہ خانم کو تسلی دی تھی۔ ہم تو ہر نماز میں اپنے بچے ارحام کی خوشیوں کی دعا مانگتا ہے۔ پریزے ہم کو بہت یاد آتا ہے، گل جیسا بھی تھا مگر پریزے کا ماں تھا۔ جو بھی ہوا اس میں سب سے زیادہ نقصان پریزے کا ہوا ہے۔ ارحام اسے یہاں لے بھی آئے گا مگر وہ اپنی ماں سے تو دور ہو جائے گا۔ امینہ خانم کا لہجہ بھیگا تھا۔ ارحام خان سادہ جو تاجی سے ملنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، سب کی باتیں سنتا چند لمحے کے لیے رکا تھا، پھر سر جھٹکتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ارحام خان زادہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو نظر کمرے میں ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی حور پر پڑی جو اپنا ہاتھ پکڑے پوری طرح سے سک رہی تھی۔ ارحام کو دیکھتے ہی حور نے جلدی سے گھبراتے ہوئے اپنا دوپٹہ سر پر جمایا تھا۔ ارحام کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی، اس کے انگوٹھے سے خون بہہ رہا تھا۔ ارحام نظر انداز کرتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ڈریسنگ روم سے وائٹ شلوار قمیض پر آف وائٹ مردانہ شال اوڑے باہر نکلا۔ کمرے میں حور کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ ارحام کی کمرے میں موجودگی وجہ سے وہ اپنے آنسوں پر قابو پانے کی ناکام سعی کر رہی تھی، مگر شدید تکلیف کی وجہ سے اس کا درد سسکیوں کی صورت میں کمرے میں گونج رہا تھا، پورا بدن ہچکولوں کی زد میں تھا۔ کہاں سہے تھے اس نے اتنے درد، اتنی تکلیفیں؟ اب شاید یہ درد، یہ تکلیفیں اس کا مقدر تھی۔ ارحام حور کی درد سے بھری سسکاریاں مکمل طور پر اگنور کر دے ڈریسنگ مرر سے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑھا تو حور ارحام کی اتنی نزدیکی پر یکدم گھبرا گئی تھی۔ خون بہتے ہاتھوں سے اپنا ہی دوپٹہ ٹھیک کیا جو سر سے پھسل رہا تھا۔ یکدم حور کو زوردار چکر آیا تھا۔ کل دوپہر سے کھانا نہیں کھایا تھا، اب انگوٹھے پر کافی گہرا کٹ لگا تھا، خون بھی کب سے بہہ رہا تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نکاحت اور ارحام کے خوف سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا۔ اس سے پہلے وہ چکر کھا کر گرتی، ارحام خانزادہ نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں سنبھالا، ارحام کے سینے کے ساتھ لگی اور انہیں خوف کے عالم میں ارحام سے دور ہونا چاہا تھا۔ حور کے انگوٹھے سے بہتا خون ارحام کی وائٹ شال کو داغدار کر چکا تھا، جسے دیکھتے حور کی رنگت مزید خوف سے سفید پڑی تھی۔ آئی ایم سوری مم، مجھے پتہ نہیں چلا کیسے مجھے چکر آ گیا۔ حور نے دوپٹہ اچھی طرح خود پر لپیٹتے کپ کپاتے لبوں سے بمشکل کہا تھا۔ دوپٹے میں لگے بیٹ زخمی انگوٹھے کو مزید زخمی کر گئے تھے۔ حور اپنے انگوٹھے کو دیکھتی بری طرح سے سک پڑی تھی۔ اس کے گہرے زخم میں دوپٹے کا بیٹس بہت زور سے لگا تھا۔ ارحام اپنی شال پر لگا خون دیکھ کر لب بھیج گیا۔ اس کی وائٹ شال پر کافی خون لگا تھا، اسے اندازہ ہوا تھا حور کے ہاتھ کا زخم بہت گہرا ہے جسے وہ ڈر کے مارے ہاتھ بھی نہیں لگا رہی تھی۔ حور کی شرٹ اور دوپٹے پر بھی خون لگ چکا تھا، وائٹ ماربل پر بھی جگہ جگہ خون کے قطرے گرے تھے۔
ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा। वो दुपट्टा सर पर ओढ़े पूरी तरह रो रही थी। शदीद तकलीफ़ उसके चेहरे से आती। अरहाम ने उसका ज़ख्मी हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बदहवास होती 2 कदम पीछे हुई थी। अभी तक मुकाबिल ज़ख्म ही तो देता आया था, ज़ख्म पर मरहम रखने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए खौफज़दा होते सरहद से अपना हाथ पीछे खींच लिया था। अब मैं देख लूँगी। हूर ने अपना हाथ पीछे करती अपनी क्रिस्टल ब्राउन गहरी शफाफ आंखें अरहाम की सर्द आंखों में गाड़ी थी। फिर उसी लम्हे उसकी आंखों के सर्दपन से घबराती नज़रें झुका ली थी। अरहाम ने उसके खौफ को नज़रअंदाज करते उसके ज़ख्मी हाथ को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया तो अब की बार हूर मज़ाहमत भी ना कर सकी थी। अरहाम ने उसकी ज़ख्म का मुआयना किया तो अंगूठे का ज़ख्म काफ़ी गहरा था, खून तेज़ी से बह रहा था। हूर का हाथ बुरी तरह अरहाम के हाथ में काँप कपा रहा था। दर्द से ज़्यादा अब सामने खड़े सितमगर से खौफ आ रहा था, जिसका हाथ पकड़े संजीदा निगाहों से उसके ज़ख्म का मुआयना कर रहा था। अरहाम कुछ पल उसके ज़ख्म का मुआयना करता, फिर इसका कांपना महसूस करके उसे कंधों से थाम कर बेड पर बिठाया। अरहाम के हाथों की नरमी महसूस करते हूर अब बाकायदा हिचकियों से रोने लगी थी। उम्मीद नहीं थी इस शफाक इंसान से कि उसके साथ नरमी बरतेगा। हूर बेड पर बैठी अपनी ज़ख्मी हाथ को देखते हुए दूसरे हाथ से बार बार अपना दुपट्टा ठीक करी थी, जो सर से फिसलते कंधों से भी फिसल जाता था। अरहाम का खौफ उस पर बुरी तरह हावी हुआ था। वे हुक्म से वो रुखगर्दानी नहीं करने का सोच भी नहीं सकती थी। उसे क्या पता था किसी इंसान का लम्स इतना वैशी भी हो सकता है, किसी की कुर्बत इतनी जानलेवा भी हो सकती है, जो जान लम्हों में लबों पर सजा दे, वो भी अपनी महरम की कुर्बत। इसे एक रिश्ते का सुख पाने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई थी, मगर अब इसी रिश्ते से सबसे ज़्यादा खौफ आता था। और हमने लब भींची उसे देखा, जो अपना दुपट्टा ठीक करने के चक्कर में अपना अंगूठा मज़ीद ज़ख्मी कर चुकी थी। अरहाम ने उसके दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाया तो हूर मज़ीद खौफज़दा हुई थी। अरहाम ने उसका दुपट्टा नरमी से उतार कर बेड की साइड पर रखा और ख़ुद में समेटते हुए अपने ज़ख्मी लब को काटते नज़रें झुका गई थी। बिखरे बाल, सुर्ख कप कपाता वजूद। हम कुछ पल उसे देखता रहा, फिर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। ड्रेसिंग रूम से फर्स्ट एड बॉक्स हाथों में थामे वो कमरे में आया और हूर के करीब बैठते उसकी अंगूठे के ज़ख्म पर कॉटन रखकर खून रोकने की कोशिश की। हूर ने दर्द से सिसकी ली थी। तुम तो मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा नाजुक हो। तुम्हारी शक्ल सूरत ही नहीं बल्कि तुम्हारे तोरो अतवार भी किसी रियासत की शहजादी के। अरहाम ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखते गहरा तंज किया। हूर बहते आंसुओं से सिर्फ अपने हाथ को देख रही थी, जो अरहाम खानजादा के मजबूत हाथ में था। शदीद दर्द के बावजूद वो उसके खौफ से अपना हाथ भी छुड़वा नहीं पा रही थी। हैरत है तुम्हें कोई भी काम नहीं आता, एक गरीब बाप की बेटी को चाय तक बनाना नहीं आती। लगता है अपनी खूबसूरती के सम में कभी कोई काम नहीं किया। तुम्हें लगता होगा तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुम्हें कोई शहजादा ब्याह कर ले जाएगा। तुम्हारी किस्मत तुम एक वहशी जालिम के हाथ चढ़ गए। अरहाम खानजादा ने बेदर्दी से उसकी अंगूठी के ज़ख्म पर कॉटन का दबाव बढ़ाया तो हूर दर्द से करा उठी। मुझे काम करने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे घर में बहुत से शेफ़। हूर ने रवानी से सिसकियों की सूरत में बोलते हुए अपना लब दांतों तले दबाया था। हूर की आधी अधूरी बात पर अरहाम की संजीदा सर्द नज़रें उसकी तरफ उठी तो हूर का रंग जर्द पड़ा था। मेरा मतलब है पापा किसी रेस्टोरेंट में शेफ़ थे, वहाँ से खाना ले आते थे। मुझे कभी खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हूर ने अरहाम की सर्द आंखों में देखते हुए टूटे लफ्ज़ों से कहा। हूर की बात पर अरहाम का रंग गुस्से से सुर्ख पड़ा था। उसका जर्द चेहरा, उसकी कपकपाते लब, सबसे बढ़कर उसकी आंखें साफ कह रही थी वो झूठ बोल रही। शदीद गुस्सा इश्तियाल सामने बैठे नाजुक वजूद पर आया था। जी किया था इस लड़की का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे, जो आंखों में आंखें डालकर बड़े धड़ल्ले से झूठ बोलती थी। मगर मुकाबिल की नाजुक होती हालत के पेश नज़र वो खून के घूंट पीकर रह गया था। जानता था
اب وہ اس کی مزید سختی برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کا کپ کپاتا وجود لمحوں میں اس کی باہوں میں ہی ساکت ہو جائے گا۔ اچھا تو تمہیں جھوٹا کھانے کی بچپن سے ہی عادت ہے، اس لیے ایک شادی شدہ بچے کا باپ تمہارا انتخاب ٹھہرا تھا۔ ارحام نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں طنز کیا تھا۔ ارحام کے طنز کا مطلب سمجھتے ہوئے حور نے خفت سے سرخ پڑتے اپنا ہاتھ ارحام کے ہاتھ سے کھینچا۔ اس کا تانا انگوٹھے پہ لگے زخم سے زیادہ تکلیف پہنچا گیا۔ ارحام نے اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے اس کی زخمی انگوٹھے کو اپنے شکنجے میں لیا تو حور کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی۔ ارحام کے لبوں پر گہری مسکراہٹ چھائی تھی۔ اب تم نے شور کیا تو تمہارا زخمی انگوٹھا تمہارے ہاتھ سے جدا کر دوں گا۔ چھوٹے بچوں کی طرح ریئیکٹ کرنا چھوڑ دو۔ یہاں ایسا کوئی نہیں جو تمہارے بلا وجہ کے نخرے برداشت کرے۔ تمہاری یہ تکلیف میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ تم جتنی تکلیف میں ہوتی ہو مجھے اتنا ہی سکون ملتا ہے۔ تمہاری جگہ اگر گل ہوتی تو اس کی تکلیف سیدھا دل پر لگتی۔ ارحام نے سرد آواز میں کہتے فرسٹ ایڈ باکس سے اسپرٹ نکالتے حور کے زخمی انگوٹھے پر کاٹن کی مدد سے لگائی تو حور نے اپنی چیخیں گلے میں ہی گھونٹ دی تھی، مگر درد سے کراتے سامنے بیٹھے ستمگر کا کندھا تھام گئی تھی۔ زخم کافی گہرا ہے، تمہیں ایک ڈاکٹر کی ضرورت تھی، اس کے لیے تمہیں حویلی سے باہر نکلنا پڑتا، جو مجھے گوارا نہیں تھا۔ ایک خانزادہ ہوں، اپنی حسین بیوی پر کیسے کسی کی نظر پڑنے دے سکتا؟ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں یہ حسین آنکھیں اب میرے علاوہ کسی غیر مرد کو دیکھیں۔ ہم نے تنسیاں مسکراتے ہوئے حور کی آنکھوں سے بہتے شبنم کے قطرے چنتے ہوئے اس کی بے بسی کا حس اٹھایا تھا۔ حور کا بری طرح سسکنا اس کے تڑپتے دل کو سکون دے گیا تھا۔ اب تم مرتے دم تک اس حویلی میں ہی رہو گے، کبھی باہر کھلی ہوا میں سانس نہیں لے سکو گے۔ اگر تم نے کبھی اس حویلی سے باہر کھلے آسمان کے نیچے قدم بھی رکھا تو تمہارا بد سے بدتر حال کر دوں گا کہ تمہیں اپنے زندہ رہنے پر افسوس ہوگا۔ ارحام نے سر لہجے میں دھمکی دیتے ہوئے اس کی زخمی انگوٹھے پر مزید سپرٹ لگائی تو حور نے اب کے بعد درد سے سسکی بھی نہیں لی تھی۔ وہ اپنے سامنے ظالم بحث انسان کو دیکھے جا رہی تھی جس کے سینے میں دل کی جگہ شاید پتھر تھا۔ حور کی آنکھوں میں ٹھہرے خوف اور پانی کو دیکھتے ارحام اس کے قریب ہوا اور پیچھے ہوتی بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ جا لگی تھی۔ ارحام کی تپتی جھلستی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ اپنی آنکھوں کو بھی میچ گئی تھی۔ سرخ متون چہرہ، طلسماتی حسین نکوش، بکھرے بال، سانسوں کا چلتا مدم زیرو بم، دلکش نشیب و فراز جیسے گہرے سمندر میں اٹھتی تغیانی۔ ارحام کچھ پل اس کے حسین سراپے میں الجھ سا گیا تھا۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ارحام اس کی گردن پر جھکتے اس کی بیوٹی بون کو اپنے لبوں سے کاٹ گیا تھا۔ حور کا پورے بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ مقابل اپنے لمس سے اس کے وجود کو ہر طرح سے تکلیف دینے کا ہنر جانتا تھا۔ اس کی اتنی سی قربت سے وہ مرنے کے قریب ہو گئی تھی، سانسیں سینے میں ہی اٹکی تھی۔ تمہاری دشمن تمہاری بے پناہ خوبصورتی ہے۔ تم سے بے پناہ نفرت کے باوجود تمہاری خوبصورتی مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ اب سزا کے طور پر میری قربت تمہارا مقدر ٹھہرے گی، جس میں تم قطرہ قطرہ جلسو گی، تڑپو گی، مگر مجھ سے نجات نہیں ملے گی۔ ارحام اس کی گردن کو اپنے لبوں کی تپش سے بری طرح سرخ کرتے پیچھے ہوا تو حور بری طرح رو دی تھی۔ اب تمہیں ایسی چھوٹی موٹی تکلیفوں کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ اس سے زیادہ گہرے زخم تمہارے بدن کا حصہ بنے گے اور ان زخموں کا علاج اسی بے رحمی سے کیا جائے گا۔ اس حویلی کی بہو اور ایک خانزادہ کی بیوی ہو تم، یہ زندگی تم نے خود چنی ہے، اس لیے جتنی جلدی ایڈجسٹ ہو جاؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ آئندہ اگر تمہارا ہاتھ کچن میں جلا یا تو کٹا تو تمہیں اسی زخمی ہاتھ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ ارحام اس کا ہاتھ بے رحمی سے تھامے پٹی کر چکا تھا۔ حور کو عزت نظروں سے دیکھتا وہ اپنا موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھائے وہاں سے چلا گیا۔ ارحام کے جانے کے بعد حور تکیے پر اوندے منہ لیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آج اس غریب خانے کو ارحام خانزادہ نے کیسے رونق بخشی۔ ایس پی دریاب خان جو اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا، ارحام خانزادہ کو اس کی گاڑی سے نکلتا دیکھ کر
خوشگواری سے اس کی طرف بڑھا۔ ارحام خان زیادہ مسکراتے ہوئے دریاب خان کے گلے لگا تھا۔ مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے، تمہارا قیمتی وقت چاہیے۔ سادہ نے سنجیدگی سے کہا تو دریاب خان ارحام خان کا ضرورت سے زیادہ سنجیدہ چہرہ دیکھ کر چونکا تھا۔ قیمتی وقت تو تمہارا ہے، میں تو تمہارے لیے ہمیشہ حاضر ہوں، دریاب نے جواباً کہا تو ارحام اپنی گلاسز اتارتا ہلکا سا مسکرا گیا تھا۔ اندر چلو، وہاں چل کر بات کرتے ہیں۔ دریاب خان ارحام خان زادہ کو لے کر اپنے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ کیا بات ہے، اتنے سنجیدہ کیوں نظر آ رہے ہو؟ ایسی کیا بات ہوگی کہ آج تمہیں میری خدمات کی ضرورت پڑ گئی؟ دریاب نے ارحام کو خاموش بیٹا دیکھ کر پوچھا۔ ارحام خان دریاب خان کے گھر کے عالی شان ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں نے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے پوری کوشش کر لی ہے، مگر میں پتہ نہیں لگا سکا شاہ نواز خان نے پریزے کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ خان کی حویلی میں نہیں ہے۔ ارحام بنا کوئی تمہید باندھے سیدھا اپنی بات پر آیا، جس کے لیے وہ خاص طور پر دریاب خان سے ملنے آیا تھا۔ ارحام خان کی بات پر دریاب خان صوفے پر سیدھا ہوا تھا۔ کیا مطلب پریزے کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ دریاب خان نے حیرانگی سے پوچھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا میں تمہارے پاس کیوں آتا؟ چاہوں تو شاہ نواز کے سینے پر بندوق رکھ کر پریزے کا پتہ لگا لو۔ اگر مجھے گل نے دھمکی دی ہے، اگر میں نے ایسا کچھ بھی کیا تو پریزے کو نقصان پہنچا دے گی۔ ارحام نے لب بھینچے کہا۔ گل بھابھی ماں ہے پریزے کی، کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ طلاق ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بھابھی تمہارے کیے کی سزا پریزے کو دے گی۔ وہ عورت کچھ بھی کر سکتی ہے، اپنی بیٹی کو بھی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ مجھے اس پر یقین نہیں رہا، میں اپنی بیٹی کو ان لوگوں کے پاس نہیں چھوڑ سکتا، مجھے ہر حال میں پریزے اپنے پاس چاہیے۔ ارحام غصے سے گرجتے ہوئے بولا۔ ارحام، اگر تمہیں پریزے کی اتنی پرواہ تھی تو تمہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا۔ خان ارحام خان کی پھولتی رگوں اور اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر بولا۔ تم تک خبر پہنچ گئی؟ ارحام نے طنزیہ مسکراتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگائی، اپنی جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر اسے سلکاتے ہوئے لبوں سے لگایا۔ ظاہر ہے پہنچنی ہی تھی، دریاب نے آہستگی سے کہا۔ اگر تمہیں دوسری شادی کرنی ہی تھی تو تم شہر میں کر لیتے، تم اپنی دوسری بیوی کو یہاں کیوں لائے؟ یہ سب کچھ مجھے سمجھ نہیں آیا، دریاب نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ دریاب، تم ان باتوں کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ تم پریزے کا پتہ لگانے میں میری مدد کر سکتے ہو کہ نہیں؟ ارحام نے سرد انداز میں پوچھا۔ میں اپنی ہر ممکن کوشش کروں گا پریزے کا پتہ لگانے کا، تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ بہت جلد پریزے کا پتہ لگ جائے گا، دریاب خان نے مضبوطی سے کہا تو ارحام نے اس بات میں سر ہلاتے، سگریٹ کا گہرا کش لیتے، اپنی گھنی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ رمز عشق کی 16 تحریر نور آصف زران نے ڈرائیو کرتے ہوئے برج کو ایک نظر دیکھا، جو جو اس کی شال لپیٹے اسپاٹ چہرہ لیے ونڈ سکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ زران نے اس کے چہرے کے نافہم تاثرات دیکھ کر اپنے بھیٹ پر ہاتھ پھیری، اس کے تاثرات اسے تھوڑا الجھا چکے تھے۔ خاموشی سے بنا کوئی بحث کیے گاڑی میں بہت سکون سے بیٹھی تھی۔ یقیناً وہ کچھ سوچ رہی تھی، لیکن کیا؟ زران خانزادہ نے ایک بار پھر سے ابرج کے سنجیدہ چہرے پر نظر ڈالی۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ آسانی سے اس کے ساتھ بیٹھ کر اتنا لمبا سفر طے کر لیتی، یا ممکن تھا وہ اس کی دھمکی سے ڈر گئی ہو۔ زران نے اپنی آئی برو انگوٹھے سے مسلتے ہوئے سوچا۔ اس سے پہلے اس کی گاڑی انٹرچینج کراس کرتی، زران نے انٹرچینج سے بہت پیچھے ایک سائڈ پر گاڑی روکی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زران نے گاڑی روکتے ہی ابرش کی حسین نگوش اپنے دل میں اتارتے ہوئے بہت نرمی سے پوچھا۔ جو سوچ رہی ہوں وہ بھی آپ کو کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا، ابرش نے لب پھیلائے کہا تو زران کا برجستہ کہکا گونجا تھا، وہ اس کے انداز پر کافی محظوظ ہوا تھا۔
तो माय डियर फ्यूचर वाइफ, जो आप सोच रही हैं उस पर अमल करने का सोचना भी मत, वरना ये पिस्टल की गोली तुम्हारी कनपटी से आर पार हो जाएगी। जरान ने अपनी सीट के नीचे से पिस्टल निकालते ही अब्रिश की कनपट्टी पर पिस्टल की नोक रखी थी। अब्रिश ने फटी फटी आंखों से बेयकीनी से जरान को देखा, जो अपनी मुस्कुराहट दबाए बज़ाहिर गहरी संजीदगी से अब्रिश के बेयकीन चेहरे को देख रहा था। उसकी गहरी ब्राउन आंखों में नमकीन पानी जमा हुआ था और जरान खानसादा का दिल इन झील सी आंखों में जैसे डूब कर उभरा था। तुम मुझ पर गोली चलाओगे? अब्रिश के लहजे में बेयकीनी थी। जरान के एक्ट पर अब्रिश के लबों ने उसे आप कहना गवारा नहीं किया था, बल्कि दिल में शिद्दत से तमन्ना जागी थी कि अगर ये पिस्टल इसके हाथ में होती तो वो मुकाबिल के सीने में गोलियां उतारने में पल न लगाती। जाने मन तुम नहीं आप कहो, वरना तुम्हें अपना बनाने के लिए कुछ घंटे भी सब्र नहीं करूँगा। यहाँ से कुछ मील के फासले पर ही मेरा फ्लैट है। जो निकाह कल होना है वो लम्हों में हो जाएगा, फिक्र ना करना। हमारे बड़े वीडियो कॉल पर हमें ज्वाइन कर लेंगे। गवाहान की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक मौलवी अरेंज करना पड़ेगा। जरान ने पिस्टल की लो नोक उसकी कनपटी से लाते उसके गर्दन पर रखते हुए उसकी ब्यूटी बोन पर पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ाया था। अब्रिश की धड़कनें साकित हुई थी। उसे जरान खानजादा जैसे पागल इंसान से सब कुछ की तवक्का थी, इसलिए उसकी धमकी को काफ़ी हद तक सीरियस ले ली थी। मैं आपको इंटरचेंज क्रॉस करने नहीं दूंगी। मैं सिक्योरिटी को बता दूंगी कि आप मुझे अगवा करके लेकर जा रहे हैं। मैं मरने से नहीं डरती, इसलिए इस बेजान चीज़ से मुझे डराने की कोशिश मत करें। ने गहरे सांस भरते पिस्टल की नोक अपनी गर्दन से हटा दी। जरान खानजादा की आंखों में देखते हुए बज़ाहिर मजबूत लहजे में कहा। अब्रिश के आप कहने पर जरान के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखरी थी। उसका नडर होना उसकी लबों से आप सुनकर उस पर बखूबी अश्कार हो चुका था। जरान ने अपनी मुस्कुराहट लबों में दबाए अब्रिश की तरफ देखा, जिसके माथे पर नन्हे नन्हे शबनम के कतरे चमक रहे थे। डार्लिंग मिस अब्रिश पाशा, अगर आप इस बेजान चीज़ से डरती नहीं हैं तो ये खूबसूरत पेशानी पर मोती क्यों चमक रहे हैं? जरान उसकी हालत से महसूस होते गहरा मुस्कुराया था। मैं इन बेजान चीज़ों से नहीं डरती, मगर मुझे खानज़ादा से डर लगता है। आप लोगों के नज़दीक औरत की जान की कोई वैल्यू नहीं होती, मैं जानती हूँ अच्छी तरह। अब्रिश ने गहरा सांस लेते तलखे से कहा तो जरान के लबों पर बिखरी मबहम सी मुस्कुराहट भी सिमट गई थी। तुम्हारी जानकारी बहुत नाकिस है। औरत की जान की वहलियत औरत की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है खानज़ादा के लिए। जरान खानज़ादा उसकी गर्दन से अपनी पिस्टल हटाकर उसे डैशबोर्ड पर रख चुका था। मुझे डराकर धमकाकर अगवा करके आप मुझे लेकर जा रहे हैं, ये है औरत की इज्जत आपके नज़दीक? कुछ देर पहले मेरी कनपट्टी पर पिस्टल रखी हुई थी, ये है आपके नज़दीक औरत की ज़िंदगी की वैल्यू? अमरीश गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबाते बोली। पिस्टल डैशबोर्ड पर देखकर उसकी जान में जान आई थी। मैं तुम्हें होटल के बंद कमरे में ऐशाशी करने के लिए अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं लेकर जा रहा, तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। इससे बढ़कर मेरे नज़दीक तुम्हारी इज्जत क्या होगी? इससे बढ़कर मुकाम क्या होगा? तुम ही समझ नहीं पा रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? जरान ने कहते हुए अपने मुंह पर हाथ फेरा। शदीद गुस्से के आलम में वो अपनी बेड पर हाथ तब ही फेरता था जब वो कभी खुद को बेबस महसूस करता था। ऐसा बहुत कम होता था, मगर अब्रिश की बातों पर वो खुद को कुछ भी गलत कहने से मुसलसल खुद को रोक रहा था, जिसके बायस उसकी सफ़ेद रंगन में सुर्खियाँ सी घुल गई थी। अपनी मोहब्बत को अपना बनाने के लिए मैं हर हद से गुजर सकता हूँ, जान ले सकता हूँ, जान दे सकता हूँ। तुम्हें मेरा ही बनना है तो ये 3 महीनों का इंतज़ार मैं नहीं कर सकता। मेरे लिए लम्हा लम्हा भारी है। तुम मुझे अपनी दस्तरस अपनी पनाहों में चाहिए, यही मेरे इश्क की हद है। मेरे नज़दीक अपने महबूब को अपना बनाने के लिए एक आशिक को हर हद से गुजर जाना चाहिए। जो इश्क आपसे दूर चला जाए, वजह कोई भी हो, वो मुकद्दर का फ़ैसला नहीं बल्कि एक आशिक की नाकामी होती है। ऐसे आशिक को इश्क करने का कोई हक नहीं।
محبوب سے جدائی صرف موت کی صورت میں ہونی چاہیے۔ زران کے بھاری سرد لہجے میں عجیب سی تپش تھی۔ وہ تپش ابرش کو اپنی روح میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنے لیے کیئرنگ محبت کرنے والا لائف پارٹنر کا سوچا تھا، ایسا جنونی فلموں کے ہیرو کا طرح کا نہیں جس کی باتیں ہی اس کے مساموں سے دھواں نکال دیتی تھی۔ ابرش کے گال دہک کر انار ہوئے تھے۔ ابرش دہتے گالوں کے ساتھ منہ کھولے زران خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں کا رنگ تک سرخی مائل ہو گیا تھا۔ ابرش کا دل کانوں میں بجنے لگا تھا، بدن کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ زران مم مجھے وقت چاہیے، میں ابھی یہ سب کچھ قبول نہیں کر پا رہی۔ ابرش کو زران کی باتوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ ہوا تھا وہ ہر صورت اسے اپنا بنا کر ہی چھوڑے گا۔ اگر وہ ایک بار حویلے چلی گئی تو واپسی کے سارے راستے اس کے لیے بند ہو جائیں گے۔ میں تو نکاح کے بعد تمہیں اپنے بہت قریب دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو ٹھیک ہے، تم نکاح کے بعد سوچنے کا ٹائم لے سکتی ہو۔ زران نے اپنی بات دو ٹوک انداز میں مکمل کی۔ میں نکاح سے پہلے کا وقت مانگ رہی ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گی۔ ابرش جھنجھلائی تھی۔ وہ نکاح ہی تو نہیں کرنا چاہتی تھی، مسٹر خانزادہ کی ملکیت ہی تو نہیں بننا چاہتی تھی۔ مائی ڈیئر فیوچر وائف، ان قریب تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی، پھر کچھ بھی تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گا۔ یہ کمزور سی اعتراضات ہیں، مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نکاح تو ہوگا میری جان، اور کل ہی ہوگا۔ ذرا نے دو ٹوک لہجہ اختیار کیا۔ مجھے کبھی آپ سے محبت نہیں ہوگی، مجھے ایسے انسان سے کبھی محبت نہیں ہوگی جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مجھے سانس تک اس سے پوچھ کر لینی پڑے۔ ابرش نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بمشکل ہی کہا تھا۔ کی آنکھوں میں اپنا عکس لہراتے دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ سانسیں چرانا، سانسیں مہکانا، یہ تو محبت کا کھیل ہوگا جانے من۔ سانس تو تب لوگی جب میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی اپنی غربت سے رہائی دوں گا۔ ہر لمحہ، ہر پل تمہاری سانسوں پر قابض رہوں گا۔ تم نہیں جانتی کتنی پیاس ہے مجھے تمہارے نرم گلابی لبوں کی۔ زران نے ہاتھ بڑھا کر ابرش کے نچلے لب کو نرمی سے اپنی انگلی سے چھوا۔ زران کی حرکت پر کان کی لوؤں تک سرخ ہوئی تھی، بلکہ شفاف فارس پر نہ چاہتے ہوئے بھی سجدہ ریز ہوئی تھی۔ زران، مجھے اس طرح کی باتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ آپ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ آپ مجھ پر فی الحال ایسا کوئی حق نہیں رکھتے کہ اس طرح کی فضول باتیں کریں۔ ابرش نے غصے سے کہتے اپنا منہ پھیرا تھا۔ دل دھڑک دھڑک کر باہر آنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ وہ کافی بے باک تھا۔ تو پہلے دن اس کی آنکھوں کی بے باکی سے وہ اندازہ لگا چکی تھی، اب اس کے لفظ بھی اس کے لیے ناقابل سماعت تھے۔ یہی حق تو لینا چاہتا ہوں تمہاری پناہوں میں، ہر حد سے گزر کر تمہیں بتانا چاہتا ہوں تم میرے لیے کتنی خاص ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، ایک ہی دن ہی کی تو بات ہے، نکاح کے بعد تمہیں بتاؤں گا میرے حق کی کیا تجاوز ہے۔ زران نے زومانی انداز میں کہتے سرد آہ بھری تھی، جبکہ بار جھنجھلاتے ہوئے اپنا منہ پھیر چکی تھی۔ ابرش، تمہارا نگاہوں کا پھیرنا، تمہارے چہرے کی سرخی یہی ظاہر کر رہی ہے کہ تمہارے دل میں بھی صرف زران خانزادہ ہے۔ زران نے بے اختیاری میں اپنا ہاتھ ابرش کی طرف بڑھاتے اس کے سرخ گال پر اپنے ہاتھ کی پشت نرمی سے پھیری۔ یہ گال سرخ آپ کی بے شرمی پر ہوئے ہیں۔ ابرش نے زران کا ہاتھ پوری طرح جھٹکا تھا۔ ابرش کے ہاتھ جھٹکنے پر وہ اپنا غصہ ضبط کر گیا تھا۔ کل نکاح کے بعد وہ اس پر اپنا اچھا خاصا حق جتا کر اسے اپنی بے شرمی کی لمٹس بتانے کا ارادہ رکھتا تھا، کس حد تک جا سکتا ہے۔ اب اسے صرف کل کا انتظار تھا۔ بات ابرش، میری کان کھول کر سن لو، یہاں کی سیکیورٹی اچھی طرح زران خانزادہ کو جانتی ہے، اس لیے فضول میں تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے لیے مشکلات مزید مت بڑھانا، جو بھی بات ہوگی اب حویلی چل کر ہوگی۔ زران کی سرد آواز پر اس کی سماعتیں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ پل میں تولا پل میں ماشا کہاوت تو شاید اس مسٹر خانزادہ پر ہی اترتی ہے۔ ابرش اس کے نرم لہجے کو سر لہجے میں تبدیل ہوتے دیکھ کر سوچ کر رہ گئی تھی۔ زران نے سرد انداز میں اپنی بات مکمل کرتے گاڑی سٹارٹ کی۔ ابرش نے بری طرح لب کاٹتے زران کو ایک نظر دیکھا تھا اور اپنی گاڑی کے پیچھے آتی کارز کی گاڑی کو دیکھ کر وہ خاموشی سے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔
زران خانزادہ کی پاور سے وہ اچھی طرح واقف تھی، یہ بھی یہاں کی سیکیورٹی۔ زران خانزادہ کو روکنے کی بجائے اسے مسکراتے ہوئے سلام کرتی۔ ابرش نے خاموشی میں ہی اپنی عافیت جانی۔ زران کی بات اسے صحیح لگی تھی۔ اب جو بھی بات ہوگی حویلی چل کر ہوگی، اور وہ بھی اب جو بھی بات کرنا چاہتی تھی حویلی پہنچ کر سہیلی اور سمیع اللہ خان سے ہی کرنا چاہتی تھی۔ زران اور ابرش جب حویلی پہنچے تو اس وقت شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ زران ابرش کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوا تو مینا خانم نے آگے بڑھ کر ابرش کو بہت پیار سے گلے لگاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما تھا۔ مجھے تو پہلی نظر میں ہی تم اپنے زران کے لیے بھاگ گیا تھا۔ اللہ نظر بد سے بچائے، چاند سورج کی جوڑی ہے، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، امینہ خانم نے بھرائی آواز میں دعا دی تھی۔ زران نے مسکراتے ہوئے انہیں گلے سے لگایا تھا۔ ان کے اداس چہرے کو دیکھ کر سمجھ چکا تھا وہ پریزے اور ارحام کے لیے بہت پریشان رہنے لگے ہیں۔ مورے یہ خوشی کا موقع ہے، ایسے آنسو بہاتے آپ اچھی نہیں لگتی۔ زران نے ابرش کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو اسپاٹ سے چہرہ لیے کھڑی تھی۔ میدان خانے میں سمیع اللہ کے کمرے سے آتی زہلی کی آنکھیں نم تھیں اور پورا بدن خوشی سے کپ کپا رہا تھا۔ وہ ابرش اور زران کو دیکھتے ان کی طرف بڑھیں اور زران کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا زران، تم اور ابرش، تمہیں دیکھتے ہی میرے دل نے ابرش کے لیے تمہاری خواہش کی تھی، مگر میری ہمت نہیں پڑی کہ کبھی یہ بات زبان پر بھی لاؤں۔ بہت قسمت والی ہے میری ابرش جو اسے تم ملے۔ زہلی نے بھیگے لہجے میں کہتے زران کی پیشانی چومی تو ساتھ کھڑی ابرش کی آنکھوں میں بے یقینی کی کیفیت لہرائی تھی۔ سہیلی اس کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی کا فیصلہ بھی کر چکی تھی۔ ابرش نے اپنی بھیگے بے یقین آنکھیں زہلے پر گاڑی۔ زہلی مسکراتے ہوئے ابرش کی طرف بڑھی تو ابرش 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور سر نفی میں ہلاتے تیز تیز قدم اٹھاتی زنان خانہ کا لاؤنج عبور کرتے حویلی کے مہمان خانے میں بنے کمروں کی جانب بڑھ گئی۔ ابرش کے رویے پر زہلے کا رنگ شرمندگی سے سرخ پڑا تھا۔ بھی ابرش کی حرکت پر اپنے جبڑے بری طرح بھیج گیا تھا۔ زنان خانہ کے لاؤنج میں برادری کی کچھ مہمان خواتین بھی تھیں، ملازمائیں تک ادھر ہی موجود تھیں۔ امینہ خانم، تمہارا ہونے والا بہو کا مزاج ہی نہیں ملتا، ہمیں تو یہ گل کا دوسرا کاپی لگتا ہے، ذرا خیال رکھنا۔ گل تو ادھر کا رہنے والا تھا، اس کا مزاج نہیں ملتا تھا۔ تو باہر سے آیا ہے، ہمیں نہیں لگتا یہ ادھر رہ سکے گا۔ برادری کی ایک بڑی عمر کی خواتین نے منہ پھاڑ کر امینہ خانم کو جتایا تو زران نے بمشکل ہی خود کو کچھ سخت کہنے سے باز رکھا تھا۔ وہ خاتون تاجی کی بہن تھی جس کا احترام سب پر لازم و ملزم تھا۔ زران لب بھینچے غصے سے مردان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ ایسا بات نہیں ہے، وہ بچی تھکا ہوا تھا، کچھ شرما بھی رہا تھا، اس لیے یہاں سے چلا گیا، ورنہ وہ بچی بہت سعادت مند ہے، امینہ خانم نے بہت آہستگی سے کہا۔ انہیں بھی ابرش کا رویہ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ان کی نظریں شرمندگی سے جھک گئی تھیں۔ گل اور ارحام کے واقعے کے بعد وہ ویسے ہی مزمحل سی رہنے لگی تھی۔ ابرش کے چہرے کی سنجیدگی اور اس کے رویے نے ان کے دل کو کافی تکلیف پہنچائی تھی۔ ہمارا ارحام کو سب جانتا ہے، وہ نرم مزاج ہے، عورت پر سختی اس کا فطرت نہیں، اس لیے گل اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ مگر یہ زران ہے، آپ اچھی طرح جانتا ہے زران کے مزاج کو، وہ ٹیڑھے سے ٹیڑھے مزاج کو سیدھا کرنا جانتا ہے۔ ویسے بھی گل کا تجربہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم کو پتہ ہے کس کو کیسے رکھنا ہے۔ ابرش ادھر ایڈجسٹ بھی کرے گا اور تیر کی طرح سیدھا بھی رہے گا، اور یہ سب تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ رزینہ خانم نے امینہ خانم کی جھکی نظریں دیکھ کر تڑک کر جواب دیا، اور ساتھ میں زہلے کو غصے سے دیکھتے بہت کچھ جتایا بھی تھا۔ ابرش کی حرکت رزینہ خانم کو بھی ناگوار لگی تھی۔ امینہ خانم کی آنکھیں نکالنے کے باوجود رزینہ خانم نے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ امینہ خانم کی طرح ان کا مزاج نرم اور صلح جو ہرگز نہیں تھا، وہ اگلے کو ہمیشہ ان کی اوقات کے مطابق ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ رزینہ خانم کی بات پر سب خاموش ہو گئے تھے۔ زہلے غصے سے ابرش کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ابرش بیڈ پر سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھی تھی، اسے زہلے سے یہ امید نہیں تھی۔ انہوں نے ایک دفعہ اس سے پوچھنے کی بھی زحمت محسوس نہیں کی تھی۔ ابرش کو اپنی ذات بہت عارضاں لگی۔ اس کی قسمت کا اچھا ہونا زران کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا، اس کی اپنی ویلیو کچھ نہیں تھی۔
زران اسے زبردستی یہاں لے آیا اور وہ یہاں خاموشی سے چلی آئی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا زہلے کبھی بھی اس سے پوچھے بغیر اس کی زندگی کا فیصلہ نہیں کرے گی، مگر زہلے اس کے معاملے میں اتنی خود غرض ہوگی اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتے اپنے بدن کی لرزاہٹ پر بمشکل ہی قابو پائے ہوئی تھی۔ زہلے اس دروازہ دھاڑ سے کھولتی اندر داخل ہوئی تو ابرش نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ یہ کیا طریقہ تھا ابرش؟ میں نے تمہاری تربیت اس انداز میں تو کبھی نہیں کی تھی، تم اپنے بڑوں کا لحاظ بھول جاؤ۔ زہلے نے غصے سے کہا، آپ نے میری تربیت کی ہی کب ہے؟ آپ تو ہمیشہ اپنی اس غلطی کا ماتم کرتے آئی ہیں جس نے آپ سے آپ کے تمام رشتے چھین لیتے۔ ابرش نے تلخی سے کہتے اپنی بھرائی آواز پر قابو پایا۔ اس کی ماں کی وہ اس کی پرواہ نہیں تھی، وہ رو کر خود کو ان کے سامنے کمزور نہیں ثابت کرنا چاہتی تھی۔ تم مجھے تانا دے رہی ہو ابرش؟ زہلے نے قلب سے کہا۔ تانا نہیں دے رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ کل بھی آپ کو صرف اپنے رشتے چھوٹنے کا غم تھا جس میں آپ اپنے بچوں کو ہی بھول گئی تھی۔ آج آپ اپنے رشتوں کو واپس پا لینے میں اتنی مگن ہے کہ اپنی بیٹی کو ہی بھول گئی۔ ابرش نے بھیگے لہجے میں زہلے کو جتایا، جب وہ مزید اپنے لہجے پر قابو نہ پا سکی تھی جو اپنی ماں کی صفاکی پر بھیگ رہا تھا۔ بھول گئی ہوں تمہیں آباد کر رہی ہوں ابرش۔ زران جیسا لڑکا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ امریکہ سے پڑھ لکھ کر آیا ہے، پورا بزنس سنبھال رکھا ہے، پوری حویلی میں زران کا روب و دبدبا ہے۔ بابا کتنی اہمیت دیتے ہیں زران کو، اور زران خود تمام رشتوں سب کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ شہزادوں جیسی پرسنالٹی ہے میرے زران کی، اور کیا چاہیے تمہیں؟ زہلے کے لہجے میں زران کے لیے بے تحاشا محبت تھی جسے محسوس کرتے ابرش کا دکھ مزید بڑھا تھا۔ اتنی محبت تو کبھی بھی زہلے نے اس سے نہیں جتائی تھی۔ بچپن سے وہ اسے ہمیشہ اس کی ذرا سی ضد پر، ذرا سی بات پر بے تحاشا سنا دی تھی۔ ابرش خود پر قابو پاتے زہلے کی طرف بڑھتے ان کے مقابل آئی تھی۔ وہ اپنے سے جڑے ان رشتوں کو اہمیت دیتا ہے جو اس کے لیے تعظیم کے قابل ہے، جیسے اس کی ماں بہن، مگر بیوی اس کے لیے جاگیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بات وہ مجھے جتا چکا ہے۔ وہ نکاح کے بعد مجھے اپنی ملکیت میں لینا چاہتا ہے، مجھے پردہ کروانا چاہتا ہے، مجھے اپنی مرضی کے مطابق رکھنا چاہتا ہے۔ ماما میں اتنے ڈومینیٹنگ انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ابرش نے اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ پردہ کروانا چاہتا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ یہاں کی تمام عورتیں پردہ کرتی ہیں، اگر تم بھی کر لگی تو کیا مذائقہ ہے اس میں؟ تم اس بات کو بنیاد بنا کر زران کو ٹھکرا رہی ہو، زہلے نے ناگواری سے کہا۔ انہیں ابرش کے اعتراضات بے بنیاد لگے تھے۔ اتنی سی بات ہے آپ کے نزدیک؟ یہاں کی عورتیں اس لیے پردہ کرتی ہیں وہ یہاں کی ہیں۔ میں نے ساری زندگی امریکہ میں گزاری ہے بنا کسی روک ٹوکے، اب یہاں کیسے رہ سکتی ہوں صرف اس کی بیوی بن کر، اس کے احکامات کی تکمیل کرتے ہوئے؟ بات صرف پردے کی نہیں ہے ماما، بہت ڈومینیٹنگ ہے۔ میں پاپا جیسے کسی بھی انسان کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناؤں گی۔ زہلے ابرش کی بات پر گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ابرش ہر کسی میں اپنے باپ کو تلاش کرنا چھوڑ دو۔ اگر تم پاشا جیسے کسی انسان کو نہیں اپنانا چاہتی تو اس بات کو کیسے اگنور کر سکتی؟ تمہارا باپ میرے پردے کا مذاق بناتا تھا، مجھے اپنے ساتھ بے پردہ لباس میں پارٹیز میں لے جانے کے لیے مجھے کیسے مجبور کرتا تھا۔ مجھے نوکری کرنے پر بھی پاشا نے مجبور کیا تھا، مگر زران تو تمہیں پردہ کرنے کو کہتا ہے۔ یہ شال تمہارے بدن پر موجود ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ تم اس کے لیے کتنی معتبر، کتنی اہمیت رکھتی ہو۔ سیلی نے ابرش کی زران کو شال میں لپٹے دیکھ کر کہا تو ابرش نے جس بس ہوتے شال کو خود پر مزید اچھی طرح لپیٹا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی زران کی شال خود سے علیحدہ نہیں کر پاتی تھی۔ جب جب زران اسے اپنی شال اڑاتا تھا اسے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ اس کی شال سے اٹھتی اس کی مہک تک اسے اپنی وجود کا حصہ معلوم ہونے لگتی تھی۔ ماما کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو، میں زران سے نکاح نہیں کر سکتی، مجھے اس سے خوف آتا ہے۔ وہ غصے کا بہت تیز ہے، میں اپنی زندگی اس کے غصے کے خوف سے نہیں گزار سکتی۔ ابرش نے اپنے دل کا ڈر ظاہر کیا تھا۔ ابرش کسی کو بھی جانے بغیر تم اس کے بارے میں رائے کیسے قائم کر سکتی ہو؟
مزاج ہے تھوڑا تیز، مگر وہ اپنی ماں اور بہنوں کے لیے ایسا تو نہیں ہے۔ ظاہر اپنی بیوی کے لیے بھی وہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت محبت دیکھی ہے۔ شادی کے بعد تھوڑا بہت تو ہر لڑکی کو اپنے شوہر کے مزاج کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ تم زران کے مزاج کے مطابق ایڈجسٹ کر لینا۔ زہرے نے نرمی سے بولتے ہوئے ابرش کا ہاتھ تھاما۔ یعنی آپ چاہتی ہیں میں اس کی مرضی کے مطابق کپڑے پہنوں، اس کی مرضی کے مطابق بات کروں، اس کی مرضی کے مطابق اس حویلی کی عورتوں کی طرح رہوں، ہر وقت سر پر دوپٹہ لے کر کسی بھی غیر مرد کے سامنے نہ جاؤں، کیونکہ زران ایسا نہیں چاہتا۔ سانس تک اس کی مرضی سے لوں۔ ابرش اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بدک ہی پڑی تھی۔ وہ کسی کی بھی خاطر خود کو بدلنا نہیں چاہتی تھی، اور اس مسٹر خانزادہ کے لیے تو کبھی نہیں۔ زہلے کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات لہرائے تھے، جسے محسوس کرتے ابرش نے گہری سانس لی۔ ماما مجھے ایک بات بتائیں، وہ مجھے نکاح کے بعد آفس میں کام کرنے دے گا؟ یقیناً کبھی نہیں کرنے دے گا۔ میرے ذمہ اہل انایا کی ذمہ داری ہے، میں کیسے آپ سب کو چھوڑ کر صرف زران خانزادہ کی بن کر رہ جاؤں؟ ابرش نے رسانیت سے کہتے زہلے کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ ابرش آہل تم سے صرف 1 سال چھوٹا ہے، اور بھائی 10 سال بھی چھوٹا ہو تو وہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داری تمہاری نہیں، آہل کی ہے۔ وہ ابھی اپنی پڑھائی مکمل کر رہا ہے، مگر ان قریب اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی، پھر وہی سب کچھ سنبھالے گا۔ بابا جان نے اتنی جائیداد ہمیں دے دی ہے، اہل کچھ نہ بھی کرے تو ساری عمر ہم بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ بابا اور زران کے ہوتے تمہیں ہم سب کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ہے تمہیں اپنے گھر رخصت کرنے کی، مجھے وہ نبھانے دو۔ ہماری فکر تم مت کرو، زہلے نے سرد انداز میں اپنا حکم سنایا۔ ایک بوجھ کی طرح اپنی ذمہ داری اتارنا چاہتی ہیں، یا پھر آپ لالچ میں آ گئے ہیں؟ میرے بہن بھائی کی ذمہ داری میری ہے، مجھے آپ کے بابا یا پھر اس زران کا احسان نہیں چاہیے۔ آپ ہی سن لیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، کسی بھی قیمت پر نہیں کروں گی۔ ابرش غصے سے چٹک پڑی تھی۔ ابرش تم یہ نکاح کرو گی، ہر صورت میں کرو گی۔ میں نے بابا کو اپنی زبان دے دی ہے، اب میں اپنی زبان سے پھر نہیں سکتی، نہ ہی میرے اندر اتنی ہمت ہے میں انکار کر کے اپنے رشتوں سے ہاتھ دھو دوں، وہ بھی تمہارے فضول سے اعتراضات کی بنیاد پر۔ میں اپنے اندر ہمت ایک ہی بات کی پاتی ہوں، تمہارے انکار پر اپنی جان لے لوں۔ زہلے نے سپاٹ لہجے میں ماما، ابرش نے نم آنکھوں سے زہلے کو بے یقینی سے پکارا۔ اسے زہلے سے اس ایموشنلی بلیک میلنگ کی امید نہیں تھی، وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ تھا، اس میں بھی زہلے نے اسے ایموشنلی بلیک میل کر رہی تھی۔ ابرش کی آنکھوں کا گلابی بن پڑا تھا۔ اگر تم نے اس نکاح سے انکار کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ یہی میرا آخری فیصلہ ہے، زہلے اس کی بھیگی بے یقین آنکھوں کو دیکھتی اسپاٹ لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے اپنے وجود سے زران خانزادہ کی شال اتار کر دور اچھال دی تھی۔ بیڈ پر اوندے منہ گر کر تکیے میں منہ چھپائے زاروں قطار رونے لگے۔